آج جس کتاب کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کریں گے وہ کتاب ہے الامامۃ والتبصرۃ من الحیرہ۔ کتاب کے جو مؤلف ہیں، لکھنے والے ہیں، ابو الحسن علی ابن حسین بن موسیٰ بن باویہ القمی۔ الامامۃ والتبصرۃ من الحیرہ، حیرت سے نکلا ہے۔ ان کے جو مؤلف ہیں، کنیت ان کی ابو الحسن ہے اور نام جو ہے ان کا علی ابن حسین باویہ قمی۔ خاندان باویہ سے ان کا تعلق ہے۔ کس کے والدین ہیں اگر کوئی بتا سکے؟ مشہور شخصیت کے والدین، شیخ صدوق اور شیخ مفید کے والدین، شیخ صدوق کے والد گرامی ہیں۔ جی، یہ شہر قم میں ان کی ولادت ہوئی اور 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نجاشی اور دیگر جو علماء ہیں، جو ہمارے علماء رجال ہیں، جنہوں نے رجال میں کتابیں لکھی ہیں، جیسے شیخ طوسی وغیرہ ہیں، ان سب نے ان کی توثیق کی ہے۔ توثیق کی یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو فقیہ شمار کیا ہے اور ان کو قابل اعتماد جانا ہے کہ یہ شخص فقیہ ہیں اور قابل اعتماد شخصیت ہیں۔ انہوں نے عراق کی طرف مسافرت کی اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جو تیسرے نائب تھے امام زمانہ کے، کیا نام تھا ان کا؟ تیسرے نائب کا نام حسین بن روح سے ملاقات کی اور ان سے کچھ مسائل کے بارے میں پوچھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک خط لکھا حسین بن روح کے نام، اور ان سے تقاضا کیا کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، ان سے گزارش کریں کہ وہ ان کے حق میں دعا فرمائے تاکہ یہ صاحب فرزند ہو جائیں، یعنی ان کی اولاد ہو جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ امام نے دعا فرمائی اور دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اور پھر ان کے 2 فرزند ابو جعفر شیخ صدوق اور ابو عبداللہ، ان کے بھائی، شیخ صدوق کے بھائی، یہ 2 متولد ہوئے، ولادت ہوئی ان کی، اور جو اسے کہنا چاہیے مکتب تشیع کے برجستہ علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے شیخ صدوق، اور خود شیخ صدوق اس بات پر فخر بھی کرتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ جو زمانے کے امام کی دعا سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ انہوں نے ایک خط بھی لکھا خود امام حسن عسکری کو، اور وہ خط جو ہے، وہ خط کا جو متن ہے وہ مناقب ابن شہر آشوب میں اس کو نقل کیا گیا۔ خط کیا تھا؟ صحیح انہوں نے خط نہیں لکھا بلکہ امام حسن عسکری نے ان کو خط لکھا۔ امام 11ویں امام نے علی ابن حسین کو خط لکھا۔ اس خط کا متن کیا تھا؟ مما کتب الی ابی الحسن علی ابن الحسین ابن باویہ القمی۔ امام علیہ السلام نے جو خط لکھا علی ابن حسین باویہ قمی کی جانب، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، اعتصمت بحبل اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی رسی سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، ولا عدوان الا علی الظالمین۔ یہ خطبہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، عاقبت متقین کے لیے، یعنی اچھی عاقبت، جو عاقبت کا ٹھکانہ، آخرت کا ٹھکانہ ہے، وہ متقین کے لیے ہے۔ جنت مواحد لوگوں کے لیے، جو توحید پرست ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو آتش جہنم ہے وہ کفار کے لیے۔ اور کوئی عدوان، کوئی ظلم نہیں ہے مگر یہ کہ ظالمین کے اوپر، کوئی عذاب نہیں ہے مگر ظالمین پر۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، احسن الخالقین، جو کہ بہترین خلق کرنے والا ہے، والصلاۃ علی خیر خلقہ محمد وعطرتہ الطاہرین، اور درود و سلام ہو اس کی بہترین خلقت پر جو کہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وآل محمد، اور ان کی پاک و طاہر
اطرت ان کی اولاد منہا۔ اس کے بارے میں ہم فرماتے ہیں کہ علیک بالصبر و انتظار الفرج۔ علی ابن حسین کو امام نے خط میں لکھا کہ تم پر لازم ہے تم صبر کو اختیار کرو اور فرج یعنی گشادگی، آسائش کے زمانے کا انتظار کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ میری امت کے جو افضل اعمال ہیں وہ فرج کا انتظار ہے۔ فرج کس کو بولتے ہیں؟ گشائش کو، آسائش کو، صحیح ہے۔ اور یہاں پر جو روایات میں فرج سے مراد کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، کیونکہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ ایک مومن کو جو حقیقی معنی میں آسائش حاصل ہوگی وہ کب ہوگی؟ جب امام ظہور فرمائیں گے کہ جب جو دنیا ہوگی وہ عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی، وہ ایک معاشرہ جو آئیڈیل معاشرہ، جو جسے کہنا چاہیے کہ جو انسانیت کا تمنا ہے کہ ایسا معاشرہ ہو، وہ معاشرہ کب ہوگا؟ امام ظہور فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ میری امت کے افضل اعمال میں سے یہ کہ فرج کا انتظار کیا جائے۔ ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي يملأ الارض قسطا وعدلا۔ فرماتے ہیں کہ یعنی امام نے خط میں لکھا کہ ہمارے شیعہ ہمیشہ حزن میں رہیں گے، غم و اندوہ میں رہیں گے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں میں سے ایک وہ بیٹا ظہور کرے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ کیا بشارت دی ہے؟ کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، بشارت دی ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کما ملئت جورا و ظلما، جس طریقے سے یہ زمین بھر چکی ہوگی ظلم اور جور سے۔ فاصبر یا شیخی، پس اے میرے شیخ تم صبر کرو۔ کس کو مخاطب کیا ہے؟ امام نے کس کو مخاطب کیا یا شیخی کہہ کے؟ علی ابن حسین بابا قمی کو، کہ اے میرے شیخ تم کیا کرو؟ صبر کرو۔ یا ابا الحسن، اے ابو الحسن تم صبر کرو۔ وَأْمُرْ جَمِيعَ الشِّيعَةِ بِالصَّبْرِ، اور میرے تمام شیعوں کو صبر کی تلقین کرو، صبر کا حکم دو۔ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ، کیونکہ پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے، اللہ بادشاہ مالک مطلق ہے، خالق مطلق ہے اس روئے زمین کا، وہ جس کو چاہے زمین کا وارث بنا دے اپنے بندوں میں سے۔ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت متقین کے لیے ہے۔ والسلام علیک وعلی جمیع شیعتنا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلام ہو، ہمارے تمام شیعوں پر ہمارا سلام ہو، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ خط ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ خط جو ہے وہ فقط جو اس کا منبع ہے وہ مناقب ابن شہر عاشوب ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کہیں یہ خط نقل نہیں کیا گیا، اگرچہ کہ جو خط کا متن ہے وہ ثابت ہے دوسری روایت سے۔ جیسے کیا کہا گیا اس خط میں کہ تم صبر سے کام لو، تم جو ہے وہ انتظار کرو، فرج کا انتظار کرو۔ افضل اعمال امتی کیا ہے؟ انتظار الفرج ہے۔ ہمارے شیعہ جو حزن و ملال میں رہیں گے یہاں تک کہ جب تک میرے بیٹا ظہور نہ کر جائے۔ جو خط کا جو متن ہے اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے، وہ متن ثابت ہے دوسری روایت سے، لیکن خود یہ خط اس طریقے سے لکھنا امام حسن عسکری کا علی ابن حسین کو، اس میں کہتے ہیں کہ یہ خط اول تو سوائے مناقب ابن شہر عاشوب کے اور کسی اور کتاب میں نہیں، حتیٰ شیخ صدوق نے اپنی کسی کتاب میں نقل نہیں کیا۔ شیخ صدوق بیٹے ہیں، تو اگر یہ خط آیا ہوتا اس طریقے سے ہوتا تو وہ یقیناً اپنی کتاب میں نقل کرتے۔ تو خود شیخ صدوق نے اپنی کسی کتاب میں اس خط کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو اس متن میں عبارت استعمال کی گئی فصبر یا شیخی، شیخ کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ مسن شخص کو، یعنی جس کی جو عمر رسیدہ ہو اس کو شیخ کہا جاتا ہے، جس کی عمر کافی ہو اس کو شیخ کہا جاتا ہے۔ اب امام کے جو رحلت ہوئی ہے، یعنی امام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے؟ سن 260 ہجری میں، اور علی ابن حسین کی جو وفات ہوئی ہے کب ہوئی ہے؟ 329 ہجری میں۔ تو 329 ہجری اور 260 ہجری کتنے ہو گئے یہ سال؟ اس کو مائنس کریں تو 40 سال یہ، اور تقریباً 30 یعنی 70 سال، یعنی امام کی شہادت کے 70 سال تک علی ابن حسین زندہ رہے ہو۔
اب یہ خط ظاہر سی بات ہے امام نے اپنے زندگی میں لکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا علی ابن حسین کی عمر مثال کے طور پر کوئی 150 سالہ تھی یا 200 سالہ عمر تھی کہ امام یا شیخی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، یا پھر یا شیخی کسی اور وجہ سے کہا ہے، کیونکہ بسا اوقات الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا ہے، کسی اور وجہ سے۔ تو بہرحال کہا کہ یہ خط اس طریقے سے لکھنا بہرحال مشکوک ہے کہ امام نے اس طریقے سے خط لکھا ہو، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس خط کا جو متن ہے اس متن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ دوسری روایت سے ثابت ہے۔ اب یہ خط امام نے لکھا یا نہیں لکھا یا کسی اور نے امام کے نام سے گڑھ دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اس خط کا متن ہے وہ متن ثابت ہے دوسری روایت سے۔ یہ کتاب آئے گی انشاءاللہ، جو وہ ابن شہر آشوبی ہیں، خیر ان کا جو پورا نام ہے وہ نہیں، ابن شہر آشوبی سے کنیت ہے ان کی میرے خیال سے، جو بھی ہے جی انشاءاللہ آئے گی، یہ کتاب آئے گی۔ شیخ طوسی نقل کرتے ہیں کہ ان کی رحلت کے بارے میں، یعنی علی ابن حسین باب قمی کی رحلت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ کچھ اہل قم کے افراد تھے، وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ہم ہر سال جاتے تھے، اور جو امام کے چوتھے نائب ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ چوتھے نائب علی ابن محمد سمری، امام کے جو چوتھے نائب ہیں علی ابن محمد سمری۔ علی ابن محمد سمری سے ہم ملاقات کرتے تھے اور وہ ہم سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ بھئی باب قمی کی خبر کیا ہے، یعنی وہ کس حال میں ہے؟ تو ہم کہتے تھے کہ ہاں وہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہر سال ہم جاتے تھے مثال کے طور پر، اور ہر سال وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ علی ابن حسین ابن باب قمی کی کیا خیریت ہے؟ ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، سب خیریت سے۔ لیکن ایک سال جب ہم گئے اور انہوں نے دوبارہ ہم سے سوال کیا کہ علی ابن حسین ابن باب قمی کی کیا خیریت ہے، ہم نے کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواب میں علی ابن محمد سمری نے ہم سے کیا کہا؟ اجرکم اللہ فی علیین، علی کے بارے میں تمہیں اللہ اجر دے۔ یعنی یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ تسلیت کے وقت کہا جاتا ہے، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ خیریت سے ہیں، اور علی ابن محمد نے کہا کیا کہ خدا تمہیں صبر دے، خدا تمہیں، یعنی خبر دے رہے تھے کہ گویا وہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ تو قم کے جو وہ لوگ تھے، جب انہوں نے وہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ فوراً سے واٹس ایپ کیا اور پوچھ لیا کہ بھائی کیا ہوا، کیا خیر خبر ہے، یا فون کر لیا مثال کے طور پر۔ آج کل کا زمانہ نہیں ہے، سفر بھی طویل، یعنی گزوں خچروں پر سفر ہوتا تھا، آج کی طرح نہیں کہ گاڑیوں میں یا ہوائی جہاز میں سفر ہو رہا ہے، تو آنے اور جانے میں ٹھیک ٹھاک عرصہ لگتا تھا۔ خیر جب یہ واپس پلٹ کے گئے تو پوچھا کہ کہاں ہیں وہ؟ کہا وہ تو رحلت کر چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے حساب لگایا، پوچھا کہ بھائی کس دن رحلت کی؟ تو جو حساب لگایا وہ بالکل وہی دن تھا کہ جس دن انہوں نے کہا تھا کہ خدا تمہیں اجر دے، صبر کی تلقین کی تھی، تسلیت کے الفاظ جب کہے تھے، وہ وہی دن تھا، وہ حساب بالکل ٹھیک دن پہ بیٹھ رہا تھا، یعنی 17 دن یا 18 روز، یعنی 17 یا 18 روز گزرنے کے بعد جب وہ اپنے شہر پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ کب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لوگوں نے بتایا تو وہ تقریباً حساب وہی بیٹھ رہا تھا۔ خوب، ان کی جو ہے وہ اور بھی کتابیں ہیں، تقریباً جو شیخ صدوق کہتے ہیں، شیخ صدوق کے مطابق تقریباً 200 کے قریب کتابیں انہوں نے لکھی تھیں۔ علی ابن حسین باب قمی نے 200 کی کتابیں، جن میں کتاب توحید، کتاب وضو، کتاب صلاۃ، کتاب جنائز، کتاب الامامۃ والتبصرۃ من الحیرہ جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب املا نوادر، کتاب منطق، کتاب اخوان، کتاب النساء والولدان، کتاب شرائع، کتاب تفسیر، کتاب نکاح، کتاب مناسک حج، قرب الاسناد، کتاب تسلیم، کتاب طب، کتاب موارث، کتاب معراج، یہ ان کی کتابوں میں سے چند کے نام ہیں گے۔ البتہ ایک مناظرہ بھی انہوں نے کیا تھا محمد ابن مقاتل کے ساتھ، وہ جو مناظرہ تھا اس کا ایک رسالے کی اس کو شکل دی گئی کہ جس کا نام الکر والفر تھا، الکر والفر۔ البتہ بعض نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ایک ایسی کسی نے لکھ دیا ہے رسالہ اور اس کی نسبت دے دی کس کی طرف؟ علی ابن حسین باب قمی کی طرف۔ بہرحال تو جو کتاب ہے، جو اصل کتاب جس کا ہم نے آپ کو نام لیا، کتاب الامامۃ والتبصرۃ من الحیرہ، یہ کتاب
علی ابن حسین ابن باب قمی نے لکھی، اور اس کا ہدف کیا تھا کہ جو مکتب تشیع کا خاصہ ہے عقیدہ امامت کو بیان کیا جائے، اور بالخصوص عقیدہ امامت میں بھی جو غیبت کے دور میں شبہات ہیں ان شبہات کو دور کیا جائے، کیونکہ جو آپ اس کے نام سے دیکھیں گے وہ کیا ہے، التبصرۃ من الحیرہ، حیرہ بولتے ہیں حیرانگی کو، کیونکہ جب غیبت واقع ہوئی اور دوسری طرف سے تشیع کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے، تو شروع میں غیبت ہضم نہیں ہو رہی تھی، یعنی کیسے ممکن ہے کہ مان لیں کہ امام ہے لیکن نہیں ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیسے مان لیے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے جو شبہات ہیں ان شبہات کو دور کیا جائے، تو ان شبہات کو دور کرنے کے لیے یہ کتاب علی ابن الحسین ابن باب قمی نے لکھی۔ اس کتاب کے مقدمے میں پہلے تو جو امامت کو بیان کیا، عقیدہ امامت کو بیان کیا، اور بالخصوص جس میں وہ ان احادیث کو پیش کیا گیا کہ جن میں اماموں کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اس کو بیان کیا گیا۔ اور اس کو بیان کرنے کے بعد جو ایک وصیت چلی تھی، یعنی خدا نے وصیت کی تھی حضرت آدم کو، حضرت آدم نے وہ وصیت کی اپنے بعد آنے والے نبی کو، پھر اس سے وہ چلتے چلتے وہ وصیت آئی کہاں پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ محمد اور پھر رسول خدا سے وہ وصیت منتقل ہوئی مولا کائنات، پھر مولا کائنات کے بعد تمام اماموں کے بعد وہ وصیت کیا ہو رہی؟ منتقل ہوتی گئی۔ ان تمام وصیت کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہر ایک امام کو، ہر ایک کی امامت کو، یعنی اماموں میں سے ہر ایک کی امامت کو ایک الگ باب میں ذکر کیا۔ مولا کائنات کی امامت کو، امام حسن مجتبیٰ کی، امام حسین علیہ السلام، تمام اماموں کی امامت کو ایک الگ باب میں جداگانہ ذکر کیا۔ جو نسخے ابھی نہ صرف یہ کہ ذکر کیا، بلکہ جو دوسرے افراد تھے جنہوں نے امامت کے باطل دعوے کیے، ان کی امامت کو باطل بھی کیا، جیسے جو محمد ابن حنفیہ کی امامت، یعنی جو لوگوں نے جن کو امام مانا یا جنہوں نے خود امامت کا دعویٰ کیا ہر دو صورت میں، جیسے اسماعیل بن جعفر، امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے کے بارے میں جو امامت کا دعویٰ کیا گیا، اسی طریقے سے اور دیگر جیسے واقفیہ مذہب ہے، ان کے جو عقائد ہیں ان کو رد کیا گیا۔ جو اس کے نسخے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ 8ویں امام کی امامت تک ہیں، یعنی کتاب انہوں نے پوری لکھی تھی، لیکن جو ابھی نسخہ موجود ہے وہ کہاں تک موجود ہے؟ 8ویں امام۔ بعد کے آنے والے جو محققین تھے انہوں نے جو اس کتاب کا پیٹرن تھا اس کو دیکھا کہ یہ کس طریقے سے اس کتاب میں گفتگو ہوئی ہے، اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے ان کی دوسری کتابوں سے احادیث کو جمع کیا اور کتاب کو کمپلیٹ کیا۔ یعنی انہوں نے کتاب پوری لکھی تھی، لیکن کیونکہ کتاب مفقود ہو گئی تھی، تو جو بعد کے آنے والے محققین تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ مثال کے طور پر کیسے بحث کرتے ہیں، مثلا باب اگر امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا باب ہے تو پہلے کیا ذکر ہوگا؟ مثال کے طور پر ولادت، ان کی والدہ کون تھی، ان کے القاب کیا تھے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر ان کے فضائل و کمالات کیا تھے، پھر اس کے بعد امامت کیسے پہنچی ان تک، صحیح ہے، اس طریقے سے اس میں پھر احادیث کو ذکر کیا۔ اسی پیٹرن کو لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، ان کی دوسری کتابوں سے، انہی کی دوسری کتابوں سے احادیث کو جمع کیا اور اس کتاب کو کمپلیٹ کیا 12ویں امام کی امامت تک۔ لہذا جو اس کا آخر کا حصہ ہے وہ مستدرک کے نام پر اضافہ کیا گیا۔ مستدرک کہتے اسی وجہ سے ہیں، صحیح ہے، جیسے مستدرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مثال کے طور پر اس کتاب میں رہ گئی ہے اس کا استدراک کیا جائے۔ استدراک کے معنی کیا ہے؟ جبران کیا جائے۔ اس کتاب میں مثال کے طور پر کچھ چیزیں لکھنا رہ گئی تھیں، ان کو پھر الگ کتاب سے یا اسی کتاب میں ایڈ کیا جائے، اس کو استدراک کہتے ہیں، مستدرک کہتے ہیں۔ جیسے کہ المستدرک علی الصحیحین جو حاکم نیشا پوری کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے استدراک پہ لکھی۔ استدراک کا مطلب کیا ہے کہ یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ احادیث جو بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق صحیح تھیں اور انہوں نے نقل نہیں کی، یعنی بخاری میں نے نقل نہیں کی اور مسلم میں نقل نہیں کی، اس احادیث کو نقل کیا گیا کہاں پر؟ مستدرک میں۔ تو اسی طریقے سے اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ مستدرک کے نام سے، اور اس میں جو عناوین ایڈ کیے گئے، مثلا 12ویں امام کی امامت، حدیث لو جو کہ مشہور ہے، حدیث لو
بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں. حدیث قصہ نہیں، حدیث لو، حدیث لو الگ ہے. جب لوح بولتے ہیں ایک چیز کو جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو، صحیح، لوح قلم ہم سنتے ہیں نا. تو جناب جابر کو بی فاطمہ نے کہا، جناب فضہ سے کہا کہ وہ لوح نکال کے لاؤ. جناب فضہ وہ لوح نکال کے لائیں، جناب جابر کو وہ لوح دکھایا تو جناب جابر کہتے ہیں کہ اس میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے. یعنی بہت ساری چیزیں اور بھی لکھی ہوئی تھیں، ان میں سے جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 12 امام آئیں گے اور ان کے یہ نام آئیں گے. تو وہ حدیث لو کہلاتی ہے، بہت مشہور ہے. پھر 12ویں امام کی ولادت، پھر جو ہے وہ یہ ثابت کرنا کہ 12ویں امام جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ 7ویں امام کے جو 5ویں فرد ہیں وہ کون ہیں؟ امام زمانہ ہے. 7ویں امام کے 5ویں فرد، صحیح، وہ امام زمانہ ہے. پھر 12ویں امام کے اوصاف کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد ایک باب ہے جو پہلے بھی ذکر ہوتا تھا، خیر اب وہ فقہاء اس کے قائل نہیں ہیں، کہ امام کا نام لینا جو ہے منع تھا. باقاعدہ احادیث میں آیا کہ امام کا نام نہ لیا جائے. غیبت کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد غیبت میں جو شیعوں کا وظیفہ ہے اس کو بیان کیا گیا کہ شیعہ کے وظیفے کیا ہیں. ظہور کی علامات کو ذکر کیا گیا، اور وہ علامات جو کہ امام کو پہچاننے کی علامات ہیں ان علامات کو ذکر کیا گیا. تو یہ تقریباً چھوٹا سا تعارف ہے اس کتاب کا جو علی ابن حسین ابن باب قمی نے لکھی، اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیبت سے بہت نزدیک یہ کتاب لکھی گئی. اور اس کا اصل ہدف کیا تھا کہ غیبت کے زمانے میں جو اشکالات ہیں ان کو دور کیا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.